اسلامی و دینی بھائیوں اور محترم اساتذہ کرام، ذکر چل رہا تھا کہ مسلمانوں کا نماز کی صفوں میں ایک دوسرے سے نزدیک ہو کر ایک دوسرے سے مل کر کھڑا ہونا کس قدر ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات آپ کے سامنے رکھے گئے تھے، ان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے لیے ایسا کرنا کیوں ضروری اور لازمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی حدیثوں میں اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم نماز کی صفوں میں ایک دوسرے سے مختلف رہو گے، ایک دوسرے سے الگ رہو گے، ایک دوسرے سے دور رہو گے، تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت آپ کے دلوں میں اختلاف پیدا کر سکتا ہے، تمہارے دلوں کو ایک دوسرے سے الگ کر سکتا ہے، دلوں کے اندر جو الفت، جو محبت اور جو میل ملاپ کے جذبات ہونے چاہیے، وہ اتحاد و اتفاق کے جذبات اللہ رب العزت اس کوتاہی کے نتیجے میں ختم کر سکتا ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی صفوں میں مسجد سے باہر جو اختلاف ہے، جو انتشار ہے، جو تعصب ہے اور جو پھوٹ ہے، ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم مسجدوں کے اندر اور اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اپنے اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ آخری بات جو آپ کے سامنے رکھی گئی تھی وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث تھی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں صحابہ کو حکم فرمایا ہے، اقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو ٹھیک کر لو۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ اپنی صفوں کو ٹھیک کر لو، یہ عمل تمہارے لیے بہتر ہے، اچھا ہے، اختیار نہیں دیا، بلکہ کہا کہ درست رکھو اپنی صفوں کو، ٹھیک کرو۔ اور ٹھیک کرنے کی شکل و صورتوں میں سے ایک صورت کیا ہو سکتی ہے، وہ آگے بیان فرمائی گئی ہے، وَتَرَاصُوا، صفیں سیدھی ہونی چاہیے اور مل کر کھڑے ہو، کوئی گیپ، کوئی فاصلہ دو نمازیوں کے درمیان نہیں ہونا چاہیے، یہ حکم فرمایا اللہ کے رسول نے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ فَإِنِّي أَرَاكُم مِّن وَرَاءِ ظَهْرِي، کچھ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ نماز میں کھڑے ہونے کے بعد اور نماز کی صف لگنے کے بعد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے لیے اللہ اکبر کہنے کے بعد جو لوگ بعد میں آئیں اور جو لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہوں، وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ اب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، جو لوگ اللہ کے رسول کے اس حکم کی اطاعت نہیں کریں گے، اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا فَإِنِّي أَرَاكُم مِّن وَرَاءِ ظَهْرِي،
اس لیے کہ میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے تم کو دیکھ رہا ہوتا ہوں جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ کون کس حالت میں کھڑا ہوا ہے؟ آگے ہے، پیچھے ہے، سب سے باہر ہے، نکلا ہوا ہے، فاصلے سے کھڑا ہوا ہے، میں یہ سب دیکھتا ہوں۔ اب کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ بعض مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ یہ عالم الغیب تھے، آپ جتنا سامنے دیکھتے تھے اتنا ہی پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ مخصوص حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے وقت یہ معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول عام حالات میں بھی اسی طریقے سے دیکھتے تھے اپنے پیچھے، جس طریقے سے نماز کے لیے کھڑے ہونے کے وقت دیکھتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول کا ایک معجزہ ہے، اور ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے، وارننگ ہے ایسے لوگوں کے لیے جو صفوں کو ٹھیک نہیں کرتے ہیں۔